Socio-cultural foundations of curriculum, like many other foundations, socio-cultural foundations are extremely important. Now, as the word in itself tells us, it's social and cultural aspects of any society. The questions which are usually asked while we are developing curriculum in any particular kind of society is, what is education and schooling and how do we differentiate between the two? What are the developmental tasks? What are the kind of capabilities and abilities we want to develop among our students? And why should students need to know all those developmental tasks which are important for any society? And what knowledge is worthwhile, why it is worthwhile, and how the usefulness of that knowledge can be proved? All these questions are very important while we develop a curriculum according to the socio-cultural foundations of curriculum. جب ہم ایجوکیشن اور اسکولنگ کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن میں بیسک آسپیکٹ آپ کے کیا آتے ہیں کہ آپ ایک یوزفل انڈیویجول کس طرح سے ہیں, ہاؤ پازیٹیولی یو کین تھنک اینڈ وٹ کائنڈ آف پازیٹیو رول یو کین پلے ان این انوائرمنٹ, ہاؤ گڈ یو آر ایٹ انٹریکٹنگ پیپل, ہاؤ ٹالرنٹ سم ون از اینڈ ہاؤ ایزی گوئنگ سم ون از. آپ کتنے اچھے طریقے سے کسی بھی انوائرمنٹ میں کس کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کیا آپ سوالات کو اٹھا سکتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات جو آپ کے جوابات سے مختلف ہوں برداشت کر سکتے ہیں. آپ کی اخلاقی تربیت کس قسم کی ہے, کس قسم کے رویے آپ خاص قسم کے گروپ میں پورٹرے کرتے ہیں یا کس قسم کے رویے استعمال کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایجوکیشن میں شامل ہیں, جبکہ اسکولنگ میں ہم گریڈ سے گریڈ تک پروموٹ ہونے کو کہتے ہیں کہ آپ گریڈ 1 میں داخل ہوئے اور ایلیمنٹری اسکول کے اینڈ پر آپ گریڈ 8 میں پہنچ گئے. کسی بھی سوشیو کلچرل سیٹ اپ میں ہم اپنے کریکولم میں اسکولنگ کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں یا ایجوکیشن کو بھی کریں گے, اور جنرلی ہم ورڈ ایجوکیشن ہی یوز کرتے ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کانٹینٹ اسکلز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ خاص قسم کے رویے بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس میں, سو دیٹ دے کین بی افیکٹو انڈیویژولز ان اینی سوسائٹی. What are the developmental tasks? When we say developmental task, and what particular tasks are important for any society or any culture, and what is required by the culture? So ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اس کلچر میں کس قسم کے ٹاسکس ایسے ہیں, کون سے ایسے کام ہیں یا کون سی ایسی مہارتیں ہیں جو اس کلچر کو فردر اسٹرینتھن کریں گی یا اس سوسائٹی کو فردر اسٹرینتھن کریں گی اور ہمارے بچے اس سوسائٹی کے یوزفل ممبرس بن سکتے ہیں. پھر ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ان ٹاسکس کو یا ان مہارتوں کو پڑھانا کیوں ضروری ہے. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے انہی مہارتوں کو پڑھتے رہیں اور اچھے طریقے سے اسی سوسائٹی میں رہیں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ان مہارتوں کے ساتھ ساتھ مزید مہارات بھی سیکھیں اور ہمارا کلچر مزید مضبوط ہوتا چلا جائے. جب ہم نالج کے ورتھ وائل ہونے کی بات کرتے ہیں, کون سا نالج ہے جو ورتھ وائل ہے اور یہ کیوں ورتھ وائل ہے, اور اس کی ہم یوزفلنس یا اس کی افادیت کو ہم کیسے بیان کرتے ہیں یا کس طرح سے پروو کرتے ہیں کہ اس کو پڑھانا چاہیے. سوشیو کلچرل فاؤنڈیشنز کے مطابق اگر کوئی نالج اس طرح کا ہے جس سے کسی بھی سوسائٹی میں کانفلکٹ پیدا ہو سکتے ہیں یا وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے, تو انہیں پڑھانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی. سو وی ہیو ٹو ڈیفائن, can we teach sex education in Pakistani curriculum? کیا ہم اسٹرانومی پڑھا سکتے ہیں, کیا ہم ایولیوشن کے کانسیپٹس پڑھا سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے اور کس حد تک پڑھا سکتے ہیں. اگر انہیں پڑھانا ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے, اور اگر ہمیں انہیں پڑھانا ہی ہے تو ہمیں کس لیول پر پڑھانا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا نہایت ضروری ہے. کلچر کیا ہے یا سوشیو کلچر سیٹنگ کیا ہے؟ اٹس این ایکسیپٹیبل وے آف لائف جہاں پہ تمام لوگ مور اور لیس ایک ہی طریقہ کار پہ زندگی گزارتے ہیں, اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا کلچر یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اسکول میں کیا پڑھانا ہے. جب ہم کسی کلچر پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہاں پر رہن سہن کے طریقے, مختلف قسم کے کھانے, وہاں کے میوزک, وہاں کے کھیل, بچوں کو پرورش کرنے کے مختلف طریقے کیا ہیں, کس قسم کی پروڈکٹس ہمارے ہاں ایکسیپٹیبل ہیں یا ہم استعمال کرتے ہیں, ہمارے ہاں کس قسم کے پیشے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہیں اور بہت سارے لوگ ان پیشوں کے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں,
اور ان سب کے بچے انہی اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پر ہمارے بچے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کون سی مہارتیں سکھانا چاہ رہے ہیں، ہماری ریلیجیس افیلیشن کیا ہے، ہماری حب الوطنی کے ریچولز کیا ہیں، ہم کس طرح سے اپنی تقریبات کو ترتیب دیتے ہیں، ہمارے پولیٹیکل اور سوشل آرگنائزیشنز کس قسم کی ہیں اور کس قسم کے پولیٹیکل ایکٹ کو یا آرگنائزیشن کو ہمارے ہاں قبول کیا جائے گا. ہر کلچر میں یہ کچھ ڈسکرپٹرز ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کلچر میں رہنے والے لوگ مور اور لیس ایک ہی طرح سے زندگی گزارتے ہوئے ان تمام چیزوں پر مختلف طریقوں سے ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور جب ہم کلچر کہتے ہیں تو اس کائنڈ آف اے سوشل گلو وچ keeps us together, and we portray a special kind of an attitude. We have our own characteristics, habits of living together, having different kinds of functions, our beliefs, our ideas, and our ways of thinking about schooling and education. So, socio-cultural characteristics کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کریکولم بناتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا ذہن میں رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ آپ نے کسی بھی کلچر کے یا کسی بھی سوشیو کلچرل سیٹ اپ کے مختلف لیولز کے لوگوں کی بچوں کے پڑھانے کے لیے مختلف طریقے بتانے ہیں اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر طبقے کا بچہ ایک ہی طریقے پر تعلیم حاصل کرے.